بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے حوالے سے اس کی سواری کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر ہوگا۔ اب کل ہم نے جو عرض کیا تھا کہ تقریباً 82 کلومیٹر فی سیکنڈ بنے گا، تو اس اعتبار سے اس کی رفتار کتنی بنے گی؟ 2,95,200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہوگی۔ یہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پانی کی نالی میں گھس جاتے ہو اور پار ہو جاتے ہو۔ دجال کہے گا، میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ دجال کہے گا، یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو روک دوں؟ سورج رک جائے گا، یہاں تک کہ ایک دن مہینے اور ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور کہے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے ہاں، دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ اس کے پاس ایک عورت آئے گی اور آ کر کہے گی، یا رب میرے بیٹے اور میرے شوہر کو زندہ کر دے۔ دجال کو رب کہہ رہی ہوگی۔ چنانچہ شیاطین اس کے بیٹے اور شوہر کی شکل میں آ جائیں گے، وہ عورت شیطان سے گلے لگے گی اور پھر شیطان سے نکاح کرے گی، اور لوگوں کے گھر شیاطین سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ دجال کے پاس دیہاتی لوگ آئیں گے اور کہیں گے، اے رب ہمارے لیے ہمارے اونٹوں اور بکریوں کو زندہ کر دے۔ دجال شیاطین کو ان کے اونٹوں اور بکریوں کی شکل میں دیہاتیوں کو دے دے گا۔ تو یہ جانور ٹھیک اسی عمر اور صحت میں ہوں گے جس طرح کہ ان کے جانور مرے تھے۔ اس پر وہ گاؤں والے کہیں گے، اگر یہ ہمارا رب نہ ہوتا تو ہمارے مرے ہوئے اونٹ اور بکریوں کو ہرگز زندہ نہ کرتا، تو یہی ہمارا رب ہے۔ آزمائش دیکھ لی آپ نے۔ دجال کے ساتھ شوربے اور ہڈی والے گوشت کا پہاڑ ہوگا، جو گرم ہوگا اور ٹھنڈا نہیں ہوگا، گرم رہے گا، اسے گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہر ہوگی جو جاری ہوگی، اور ایک پہاڑ باغات اور سبزی کا ہوگا، یعنی پھل ہوں گے، اور ایک پہاڑ آگ اور دھوئیں کا ہوگا۔ وہ کہے گا، یہ میری جنت ہے اور یہ میری جہنم ہے، یہ میرا کھانا ہے اور یہ پینے کی چیزیں۔ کتنا سخت امتحان ہوگا۔ اتنا سخت ترین امتحان ہوگا کہ کھانے پینے کی ساری چیزیں اس کے پاس، اور جو کوئی اس کو دیکھے گا اس کی بات کو مانتا چلے گا۔ کمزور ایمان والا
تو یہ انتہائی خطرناک فتنہ ہوگا. اسی لیے تو انبیاء کرام اس فتنے سے اپنی امتوں کو ڈراتے رہے. اس فتنے سے انبیاء کرام اپنی امتوں کو ڈراتے رہے، لیکن اب لوگ غافل ہو چکے. اب سواری کی رفتار آپ کے سامنے ہے. اور پھر ایک اور روایت ہے، اس میں یہ بات بھی آتی ہے. عبداللہ فرماتے ہیں دجال کے گدوں کے کانوں کے سائے میں 70,000 افراد آ جائیں گے. افراد. حضرت فرماتے ہیں جب دجال اردن میں آئے گا، طور پہاڑ پر اس کے قریب جب جائے گا تو طور پہاڑ اور جودی پہاڑ کو بلائے گا اور سادور پہاڑ کو بلائے گا. یہ تینوں پہاڑ اس کے پاس آ جائیں گے. یہ تینوں پہاڑ آپس میں اس طرح ٹکرائیں گے جیسے دو بیل یا دو مینڈے آپس میں سینگ ٹکراتے ہیں. تو فتنہ آپ خود دیکھ لیجیے. پہاڑوں کو بلائے گا تو وہ اس کی بات مان کر آپس میں ٹکرا رہے ہیں. اور ایک روایت میں ہی آیا کہ تم ضرور مشرکین سے قتال کرو گے یہاں تک کہ تم میں سے اس جنگ میں بچ جانے والے دریائے اردن پر دجال سے قتال کریں گے. اور اس جنگ میں تم مشرقی جانب ہوگے اور وہ دجال مغربی جانب ہوگا. یہاں پر مشرکین سے مراد کہ تم مشرکین سے جنگ کرو گے، یہ ہندو ہیں، جس میں اہل اسلام ہندوؤں کے ساتھ جنگ کریں گے. جب ہندوستان کو فتح کر کے واپس آ رہے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی. یہ ایک الگ لمبا موضوع ہے، اس طرف ہم فی الحال نہیں جا رہے. اب یہ سوال کہ دجال کب آئے گا، دجال کب آئے گا، تو مختصر سا جواب اس کا یہی ہے، اللہ کے علم میں ہے، کسی کو پتا نہیں. جس نے بھی مختلف انداز سے بحث کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے. اسے زنجیروں سے آزادی شاید مل چکی ہے، قید سے رہائی کب ملے گی، دجال کا راستہ ہموار ہونے کے لیے دجالی قوتیں اور یہ مادی تہذیبیں اپنے کام کر رہی ہیں، پیسہ خوب لگا رہی ہیں. تو قرآن کریم میں ایسے سوالات کا جو جواب ہمیں ملتا ہے، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ممکن ہے کہ لمحہ قریبی ہو. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. تو اب آپ دیکھیے، قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ عنقریب پیش آنے والی ہے یا ابھی میرا رب اس کے ضمن میں کچھ تاخیر فرمائے گا قیامت کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے جن خاص حکمتوں کے تحت قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، مخفی رکھا، اسی طرح علامات قیامت
کے ظہور کا وقت بھی ختمی طور پہ بتانا یا اس کی تعین کرنا ممکن نہیں ہے. تو دجال کا آنا اور عیسیٰ کا آنا یہ کیا ہے؟ قیامت کی علامات ہیں. بہرحال وہ کب آئے گا اس کا ہمیں نہیں پتا. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر سی بات لکھی کہ مغرب کا جدید تمدن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کے دجال کے خروج کی زمین تیار کر رہا ہے، کیونکہ اپنی اقتداری قوتوں سے وہی کام مغرب کی اس نشاط جدیدہ میں لیا جا رہا ہے جس میں مسیح کے دجال اپنی اقتداری قوتوں کو استعمال کرے گا. اللہ تعالیٰ سے بیزاری یا اللہ کے انکار کو ہر دل عزیز بنانے کی راہ صاف کر رہا ہے یا کر چکا ہے، لیکن بجائے خدا کے خود اپنی خدائی کے اعلان کی جرات اس میں ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. مسیح الدجال اسی قصے کی تکمیل کرے گا اور آ کے اپنی خدائی کا اعلان کر دے گا. حضرت مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں صحیح اور صاف اور جچی تلی بات جس میں خواہ مخواہ نبوت کے الفاظ میں کھینچ تان اور رقیق تعویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہی ہے کہ مسیح دجال کے خروج کا دعویٰ تو قبل از وقت ہے، مگر مسیح الدجال جس فتنے میں دنیا کو مبتلا کرے گا اس فتنے کے ظہور کی ابتدا کسی نہ کسی رنگ میں مان لینی چاہیے کہ ہو چکی ہے. کسی نہ کسی رنگ میں اس فتنے کی ابتدا ہو چکی ہے. دوسرے لفظوں میں چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ دجال آیا ہو نہ آیا ہو لیکن دجالیت کی آگ بڑھ چکی ہے. یہ مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں. اصل میں حضرت بہت بڑے ادیب تھے تو ان کا انداز ادیبانہ ہے. الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں. آخر حدیثوں میں یہ بھی تو آیا ہے کہ مسیح کے دجال سے پہلے دجاجلہ کا ظہور ہوگا. بعض روایتوں میں ان کی تعداد 30 اور بعض میں 70 تک بتائی گئی ہے کہ بڑے دجال کے آنے سے پہلے 30 کے قریب دجال آئیں گے، جھوٹے مدعیان نبوت، جن میں ایک مرزا قادیانی بھی تھا. تو دجال سے پہلے دجاجلہ کی طرف دجالیت کا انتساب بلا وجہ نہیں کیا گیا. بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح الدجال جس فتنے کو پیدا کرے گا کچھ اسی قسم کے فتنوں میں اس سے پہلے ہونے والے دجاجلہ دنیا کو مبتلا کریں گے. اور یہ دجاجلہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پوری دنیا کی حالت دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ سورت کہف اور دجال سے اس سورت کے خصوصی تعلق پر جو انہوں نے کام کیا ہے مارکہ ایمان و مادیت، فرماتے ہیں عہد آخر میں یہودیوں نے مختلف اسباب کی بنیاد پر، جن میں بعض ان کے نسلی خصائص سے تعلق رکھتے ہیں، بعض تعلیم اور تربیت سے تعلق رکھتے ہیں، تو عہد آخر میں یہودیوں نے علم اور فن اور ایجادات اور اختراعات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. انہوں نے ایک طرح سے تہذیب جدید پر پورا کنٹرول کر لیا ہے اور ادب اور تعلیم، سیاست و فلسفہ، تجارت و صحافت اور قومی رہنمائی کے سارے وسائل کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مغربی تہذیب جو مغربی ماحول میں پیدا ہوئی کہ ایک اہم ترین عنصر کی حیثیت حاصل کر لی ہے. فرماتے ہیں جدید تغیرات کا جائزہ لینے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بین الاقوامی یہودیت کا اثر و رسوخ مغربی معاشرہ میں کس قدر بڑھ چکا ہے. اب یہ تہذیب اپنے تمام سرمایہ علم و فن کے ساتھ اپنے منفی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور تخریب و فساد اور تلبیس و دجل کے آخری نقطہ
یہودیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے، جنہیں اہل مغرب سر آنکھوں پر بٹھا رہے ہیں۔ اب اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دجال کے آنے سے قبل دجالی تہذیبیں مکمل طور پہ اس کی تیاری میں لگی ہوئی، اس کی تیاری میں لگی ہوئی۔ برے صغیر میں ایک شخصیت گزری ہیں، بڑے منظوم انداز سے انہوں نے پیشن گوئیاں جمع کی ہیں، مولانا نعمت اللہ شاہ فرماتے ہیں ایسے مسلم رہبر بھی ہوں گے جو در پردہ مسلمانوں کے دشمنوں کے دوست ہوں گے اور اپنے فاجرانہ عہد و پیمان کے مطابق ان کی امداد کریں گے۔ اب یہ تو ان کی تو لمبی بحثیں ہیں، لمبی گفتگو ہے، تو اس بات کو آپ دیکھ لیجئے کہ بعض لوگ بظاہر تو مسلمان بنے ہوں گے، مسلمانوں کے رہنما اور ہمدرد بنے ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ کس کے دوست ہوں گے؟ مسلمانوں کے دشمنوں کے دوست ہوں گے۔ کیا ایسے بے شمار لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ بے شمار لوگ۔ بہرحال دجال کب آئے گا، حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ اب دیکھیں نا، مختلف لوگ مہدی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، مختلف لوگ کرتے ہیں، لیکن سچا مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کرے گا میں مہدی ہوں، بس جو بھی دعویٰ کرے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ سچے مہدی کی علامت یہی ہے کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کرے گا، لیکن تبدیلیاں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ اس حوالے سے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے رحمہ اللہ تعالی، حضرت اب ہم میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، حضرت فرماتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں، ان کے حوالے سے جو تطبیقی صورتحال انہوں نے پیش کی ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں خبریں دی ہیں، ان کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ پوری دنیا کی سیاست، جغرافیہ اور حالات میں جو تبدیلیاں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں، ہو رہی ہیں، یہ سب اس دور کی طرف دنیا کو لے جا رہی ہیں حضرت مہدی کے ظہور سے سامنے آنے والا ہے، حضرت مہدی کے ظہور سے سامنے آنے والا ہے، اور یہ سارا میدان اس کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اور روایات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت مہدی کے زمانے میں مسلمانوں میں اختلاف عروج پر ہوگا، اختلاف کا خاتمہ وہی کریں گے اور دوبارہ خلافت اسلامیہ قائم ہوگی۔ پھر اسی طرح عرب فرماتے ہیں کہ انبیاء کی سرزمین میں چند روز، یہ البلاغ میں ان کا یہ مضمون شائع ہوا تھا، اس میں فرماتے ہیں کہ اردن میں جن جن تاریخی مقامات پر جانا ہوا، اکثر جگہ اسرائیل کے مقبوضات بھی ساتھ ہی نظر آئے جو انہوں نے مسلمانوں سے چھینے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ فرماتے ہیں دل جو شامت اعمال سے پہلی زخمی ہے، ان مناظر کو بچشم خود دیکھ دیکھ کر اور بھی چوٹ پر چوٹ کھاتا رہا، لیکن پوری دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے اور جس طرح بدل رہی ہے، خصوصاً شرق اوسط میں تقریباً 60 سال سے جو انقلابات رونما ہو رہے ہیں، انہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ علامات کی روشنی میں دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا اب بہت تیزی سے قیامت کی طرف رواں دواں ہے۔ اردن اور شام کے سفر میں قدم قدم پہ نظر آتا رہا کہ حضرت مہدی کے ظہور اور دجال سے ان
اسی جنگ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے فوراً بعد ان کے ہاتھوں دجال کے قتل اور ساتھ ہی یہودیوں کے قتل عام کا جو واقعہ ہونے والا ہے، اس کی تیاری میں خود یہودی نادانستہ ہی صحیح پیش کام کر رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بخت نصر نے جب یہودیوں پر ضرب کاری لگائی تو یہ تتر بتر ہو کر پوری دنیا میں ذلت کے ساتھ بکھر گئے۔ اب سے تقریباً جب حضرت نے مضمون لکھا تھا اس کے وقت کی بات، 60 سال پہلے تک ان کا یہی حال تھا۔ اب ہزاروں سال بعد ان کا پوری دنیا سے کھنچ کر فلسطین میں آ کر، دوسرے لفظوں میں اپنے مقتل میں آ کر جمع ہو جانا، یہی ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کا کام آسان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پوری دنیا سے سارے یہودی ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ کے لیے آسانی ہوگی نا انشاءاللہ، ایک جگہ جمع ہوں گے، مارنے آسان ہوں گے، ورنہ حضرت عیسیٰ کہاں انہیں تلاش کرتے پھرتے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودی دجال کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی آمد کے اسی مقام پر منتظر ہیں جہاں پہنچ کر اس کا قتل ہونا رسول اللہ کی پیشن گوئی کے مطابق مقدر ہو چکا ہے، وہیں پر انتظار کر رہے ہیں اس کا۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں، یہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا، فرماتے ہیں ہمارے ایک میزبان تھے، یہ اصل فلسطینی ہیں، یہ وہاں سے ہجرت کر کے تقریباً کہتے ہیں 25-30 سال عمان میں مقیم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب سے کئی سال پہلے وہ تبلیغ کے سلسلے میں فلسطین گئے تو وہاں کے ایک شہر لد بھی جانا ہوا جو بیت المقدس کے قریب ہے، وہاں ایک بڑا گیٹ دیکھا جو باب اللد کہلاتا ہے، لد کا دروازہ، یہ وہی جگہ جہاں دجال مارا جائے گا، اس پر آئیں گے۔ ابھی تو صرف نے عرب مفتی صاحب رحمہ اللہ نے جو مضمون لکھا وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس پر اسرائیلی انتظامیہ نے لکھا ہے، سلامتی کا بادشاہ یہاں سے ظاہر ہوگا۔ یہودیوں نے کیا لکھا وہ اس جگہ پہ، میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا اس کی انشاءاللہ، سلامتی کا بادشاہ یہاں سے ظاہر ہوگا۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے باب اللد پر جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یہ باب اللد جو ہے، حضرت اپنے ایک اور میزبان کے بارے میں بتاتے ہیں، اس نے کچھ مزید اس حوالے سے بھی انکشافات کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے گئے اور 1980 میں 10 روز اپنے آبائی وطن لد میں جا کر رہے، اور بتایا کہ وہاں باب اللد ہی کے مقام پر ایک کنواں ہے، یہودی شہری انتظامیہ نے وہاں سے ایک سڑک گزارنے کے لیے اس کنویں کو ختم کرنا چاہا، مگر بلڈوزروں اور طرح طرح کی مشینوں سے بھی اس کنویں کو ختم نہ کر سکے، مجبوراً سڑک وہاں سے ہٹا کر گزارنی پڑی۔ وہاں اب یہ لکھا ہوا ہے ھذا مکان تاریخی، یہ ایک تاریخی مقام ہے۔ فرماتے ہیں انہی ساتھی نے، علی حسن بیاری صاحب نے بتایا کہ ان کے ایک ماموزاد بھائی بھی جو علامات قیامت کی تحقیق اور جستجو میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، وہ بھی لد گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک محل دیکھا جو اسرائیلی انتظامیہ نے سلامتی کے بادشاہ یعنی دجال کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ اس بندے نے بتایا جو اصل وہاں کا مقیم تھا کہ یہودی انتظامیہ نے وہاں پر محل بنا لیے، کس کے لیے؟ دجال کے لیے، تیاریاں وہ پوری کر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ علامات سامنے رکھیے۔ باب اللد کی طرف ہم تفصیلاً جائیں گے، اس پہ تذکرہ کریں گے کہ جب دجال کو قتل کیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد کے دروازے پر قتل کریں گے۔ لد
تلیب سے جنوب مشرق میں 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر ہے. یہاں اسرائیل نے دنیا کا جدید ترین سیکورٹی سے لیس ایئرپورٹ بھی بنایا ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہاں سے وہ بذریعہ طیارہ فرار ہونا چاہے اور اس ایئرپورٹ پر اس کو پکڑ کر حضرت عیسیٰ قتل کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن اور یہودیوں کے کانے دجال کو، جو ان کا خدا بنا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ قتل کرا دیں گے، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ انسانیت کے ناسوروں کو ختم کرنے کے لیے ان کے جسم سے کاٹ کر ان کے سروں کو الگ کرنا ضروری ہوتا ہے. توجہ کیجیے، مسلم کی حدیث سنانے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں. اب یہ حدیث آج سے اگر آپ 50 سال پہلے چلے جائیں نا، سمجھ نہیں آتی تھی یہ تھوڑے سے یہودی ان سے کیسے جنگ ہوگی. آج دیکھیں سارے یہودی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور ان کی تعداد دیکھیں کیسے بڑھ رہی. چنانچہ اس لڑائی میں مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے تو پتھر اور درخت یوں کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اسے مار ڈال. مگر غرقت کا درخت نہیں بتائے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے. بھائی مسلم شریف کی حدیث ہے. تو یہودیوں کے خلاف اللہ تعالی بے جان چیزوں کو بھی زبان عطا کریں گے اور وہ بھی یہودیوں کے بارے میں بتائیں گے یہاں چھپو وہ مارنے سے شر فتنہ فساد ختم ہو جائے. انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں یہ. ان کی ناپاک حرکتوں کے اثرات بے جان چیزوں پر بھی پڑے. اب صنعتی انقلاب کے نام پر ماحولیات کو خراب کر کے جنگلات کے جنگلات تباہ و برباد کر دیے گئے. تو اللہ کے دشمن، یہ اللہ کی دشمن اس قوم نے جس طرح دنیا کو جنگوں کی بھٹی میں جھونکا ہے، اس کے اثرات سے زمین کا ذرہ ذرہ متاثر ہے. اسرائیل نے جب سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا اس وقت سے وہاں غرقت کے درخت لگانے شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہودی اس درخت کو جگہ جگہ لگاتے ہیں. ممکن ہے اس درخت کے ساتھ ان کی کوئی خاص نسبت ہو کہ یہ والا درخت نہیں بتائے گا. یہ درخت آپ کو دکھاتا ہوں میں، گروپ میں بھیج دیا جائے گا، آپ دیکھ لیجیے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زورا میں جنگ ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زورا کیا ہے؟ فرمایا مشرق کی جانب ایک شہر ہے جو نہروں کے درمیان ہے. اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق اور میری امت کے جابر لوگ وہاں رہتے ہیں. ان پر 4 قسم کا عذاب مسلط کیا جائے گا: اسلحہ کا، دنس جانے کا، پتھروں کا، شکلیں بگڑ جانے کا. اسلحہ کا سے ہمارا جنگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوڈان والے نکلیں گے اور عرب سے باہر آنے کا مطالبہ کریں گے یہاں تک کہ وہ بیت المقدس یا اردن پہنچ جائیں گے، اس دوران اچانک 360 سواروں کے ساتھ سفیانی نکل آئے گا، یہاں تک کہ وہ دمشق آئے گا. اس کا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرے گا جس میں بنی کلب کے 30,000 افراد اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. یہ ایک لمبا موضوع ہے سفیانی کے حوالے سے. اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا، جو جنگ ہوگی، اس وقت جو حالات ہوں گے، سفیانی کیا کچھ کرے گا، کیا کچھ حالات ہوں گے، اس کو فی الحال اسی پر موقوف کر دیتے ہیں ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی. اس پر آئندہ سبق میں تفصیل سے بات کریں گے کہ سفیانی کا جو لشکر ہوگا وہاں پر جنگ لڑائی کیسے ہوگی. سمجھ آ گئی بات؟ تو بہرحال دجال کا فتنہ انتہائی خطرناک ہوگا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی. اس چکر میں نہیں پڑنا کب آئے گا. آپ تیار رہیں تو پھر سوال کریں نا کب آئے گا. تیاری ہے ہی نہیں، ویسے ہی پوچھیں کب آئے گا.
کہ دجال کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہوگی. تو یہ اس کے آنے سے قبل کے حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں. کچھ حالات تو پہلے آپ نے پڑھ لیے. جو سفیانی کا لشکر آئے گا، جو جنگ ہوگی، اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں کریں گے. آج اسی پر بس کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.